کورونا وائرس کے اثرات کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی، اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر علی ارسلان، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور ہم ان سے بات کریں گے کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے، کرونا وائرس ویکسین کے حوالے سے، اور کرونا وائرس کیسز کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جان لیتے ہیں انہی کی زبانی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر علی ارسلان، آپ نے ہمیں جوائن کیا آن اسکائپ۔ آپ کا بہت ہی قیمتی وقت ہے، ہم جان سکتے ہیں، لیکن آپ کا پھر بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اب شروع ہوئی ہے، اور پہلے تو کٹس وغیرہ نہیں تھیں، اور اس کا ٹیسٹ ہوا نہیں کرتا تھا۔ اس کو ایک نمونیا کے طور پہ، انفلوئنزا کی ایک ٹائپ ہے یہ کرونا وائرس، انفلوئنزا وائرس ہی ہے۔ اب اس کی شدت بڑھ گئی ہے، تو اس کے لیے اتنے سارے انتظامات ساری دنیا میں کیے گئے ہیں، تو اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا ہے۔ ورنہ وائرل نمونیا سے تو ہر سال ڈیتھس ہوتی ہیں، اور کافی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی جیسے برڈ فلو، سوائن فلو وغیرہ کی ایک وہ لہر آ چکی ہے پہلے بھی ساری دنیا میں، اسی طرح سے یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا ابھی تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل سے معلوم نہیں ہے، ابھی تو یہ وبا چل رہی ہے، اس کے بارے میں مختلف معلومات اور ریسرچ جاری ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس کی ساری پراپرٹیز اور وہ سامنے آئے گا کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں۔ ابھی تک تو صرف اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا جا رہا ہے، مگر پھیلنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک سوشل ڈسٹینس کو مینٹین نہ کرنا، ہاتھ لگانا، لاپرواہی کرنا، ہاتھ نہیں دھونا، جو کہ ہمارے یہاں خاص کر پاکستان میں کوئی اتنے زیادہ لوگ سیریسلی اس کو عمل نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ ایک بہت مضبوط وجہ ہے، وہ فیکٹر ہے کہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب لاک ڈاؤن کہنے کو تو ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں تو ہر جگہ تقریباً بہت کم لاک ڈاؤن ہے، صرف بڑے مالز اور سینماز وغیرہ ہی بند ہیں، اس کے علاوہ تو ٹریفک کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ یہ وجہ ہے۔ پہلی تو اس کی پریونشن یہی ہے کہ ایک دوسرے میں ملاقات پہ پابندی لگائی جائے، ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھا جائے، ماسک پہنا جائے، ہاتھ دھوئے جائیں، صفائی مینٹین کی جائے۔ ٹھیک ہے، بینگ اے ڈاکٹر آپ تو ڈیلی بیسس پہ کرونا وائرس کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ کیا جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے کیا آپ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ تو کیا آپ لوگ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، دین اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کوئی لیبارٹری میں؟ سب سے پہلے گیسٹ کو، وہ جو گیسٹ کہہ رہی ہوں، جو مریض ہے اس کو بھیجا جاتا ہے؟ کیا مطلب ایک پروسیس کیا ہوتا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ کو ڈیل کرنے کا؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے لیے پوری ایک ٹیم ہے جس میں انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں، چیسٹ ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں، انٹرنل میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں، انٹینسیوسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا پورا ایک فلور جس میں آئی سی یو ہے، ایچ ڈی یو ہے، وارڈ ہے، بلکہ لمبا چوڑا اچھا خاصا وارڈ ہے۔ یہ ہمارے 35-36 ٹوٹل بیڈس ہیں جو کہ کورونا کے لیے ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل او پی ڈی روزانہ چلتی ہے صبح سے لے کے 4 بجے تک، جس میں مریض کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی مریض جب آتا ہے، خاص کر نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، ان علامات کے ساتھ جو بھی آتا ہے، تو اس میں پھر اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا کورونا ٹیسٹ کروایا جائے کہ نہ کروایا جائے۔ اگر اسٹرانگ پاسبلٹی ہوتی ہے یا تھوڑا بہت شبہ بھی ہوتا ہے تو اس مریض کو ہم داخل کر لیتے ہیں، خاص کر جن کو سینے کی تکلیف ہو رہی ہو، سانس کی تکلیف ہو رہی ہو، بخار ہو، ایکس رے میں کوئی تبدیلیاں ہوں، تو ان کو ہم داخل کر لیتے ہیں اور کورونا ٹیسٹ ان کا کروایا جاتا ہے۔ اور ہر مریض کا نہیں کروایا جاتا، بہت سے مریض گھر واپس بھیج دیے جاتے ہیں، یا ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے چیک کروائیں۔ مثلاً وہ اگر اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے، جس میں کہ بخار ہے، گلا خراب ہے، کانٹیکٹ ہے کسی کورونا کے مریض، یا کوئی ٹریول ہسٹری ہے کہ باہر سے آئے ہیں یا کسی باہر سے آئے ہوئے رشتہ دار یا دوست سے ملے ہیں، اس صورت میں جہاں پہ کہ امکانات زیادہ ہوں کورونا کے لگنے کے، تو ان کا پھر ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، ورنہ ہر نزلہ، کھانسی، بخار کا ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا۔ اور ان میں خاص کر جن میں نمونیا ہو رہا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے، یا سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، یا سانس پھول رہا ہے، ان میں پھر فوراً مریض کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں داخل کیا جائے یا صرف کمرے میں آئسولیٹ کر لیا جائے،
اور ان کو ٹیسٹ کیا جائے. پھر اگر ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے کورونا کے حساب سے تو ان پہ نظر رکھی جاتی ہے اور انہیں ہدایات دی جاتی ہے کہ اگر انہیں کوئی سمٹمس علامات زیادہ نہیں ہیں, سینہ ان کا صاف ہے یا معمولی گلا خراب ہے یا بخار وغیرہ ہے, کھانسی, تو ان کو پھر داخل نہیں کیا جاتا ہے, انہیں ان کے گھروں میں ہی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو پھر دوبارہ سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دوبارہ چیک اپ کیا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد. ہاں البتہ جنہیں سانس کی تکلیف ہوتی ہے یا جنہیں کوئی دوسری بیماریاں لاحق ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے یا دل کی بیماری ہے یا گردے خراب ہیں یا لیور خراب ہے پہلے سے جو چل رہا ہے, ان میں اگر اس طرح کی علامات ہوں تو ایسے مریض جو ہیں وہ زیادہ توجہ چاہتے ہیں اور وہ زیادہ نازک ہوتے ہیں, اور ان میں ہی کرونا وائرس جو ہے اس کی وار جو ہے بہت شدید ہوتا ہے اور وہ بہت شدت اختیار کر لیتی ہے بیماری. البتہ جو عام نارمل جوان لوگ ہیں, صحت مند ہیں, ان میں اگر یہ سمٹمس ہو رہے ہیں اور کرونا ہے بھی تو صحیح, پازیٹیو آ بھی جاتا ہے تو اس سے اتنا کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اس پہ ذرا نظر رکھی جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے. زیادہ تر 80% کے قریب لوگ تو ویسے ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں. صحت یاب سے مطلب یہ کہ ان کا ٹیسٹ بھی نگیٹو ہو جاتا ہے, اور ہمارے پاس تو بہت سارے مریض صحت یاب ہو کے جا چکے ہیں. ایون جنہیں وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت تھی, وہ بھی 4 مریض ایسے ہیں کہ وینٹیلیٹر سے وہ 3 دن کے بعد اتر گئے, ان کا نمونیا بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا اور وہ صحت مند ہو کے چلے گئے. اس لیے اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ کرونا ہو گیا تو بس کرونا ہو گیا, اور وہ بہت سے لوگ سائیکو ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو سینسبلی ہینڈل کرنا چاہیے اس سچویشن. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بھی بتائے گا, کچھ لوگ جو مطلب پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے بزرگ ہو گئے یا نارمل کوئی پیشنٹس ہے جس کو کوئی بیماری ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کسی کو سانس کی بیماری ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, لوگ اگر ڈیلی روٹین کے چیک اپ کے لیے بھی آ رہے ہیں ہاسپٹلس میں تو ڈاکٹرز وغیرہ اور عملہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کورونا پیشنٹس ہیں تو ان کو بھی ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں. کیا ایسا ہے واقعی؟ کیونکہ لوگ جو ہے, نہیں, عوام جو ہے اس طرح کی شکایت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ڈاکٹر ہر ایک پیشنٹ کو جو ڈیلی روٹین کا پیشنٹ ہے اس کو بھی بولتے ہیں کہ آپ کا پہلے کورونا کا ٹیسٹ کروائیں. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, یہ زیادہ اس کو پھیلایا گیا ہے. ہر مریض کا میں نے عرض کیا کہ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, خاص کر جو بلڈ پریشر کا تو ایک تو کورونا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ جن کو ڈائبٹیز ہے, وہ جیسے میں نے بتایا دل کی پرانی بیماری ہے, عمر زیادہ ہے, یا گردوں یا جگر کی پرانی بیماری ہے, ان میں امکانات زیادہ ہیں کہ کورونا وائرس کا انفیکشن زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے. ان میں اگر کورونا کے علامات ہوں, نزلہ, کھانسی, بخار, گلا خراب یا نمونیا یا سانس کی تکلیف, ان کا بھی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ٹیم ہے, اس کی اسکریننگ ہوتی ہے. ہر ایک کا اندھا دھند نہیں کہ جو مریض آئے اس کا ٹیسٹ کر لیں کورونا کا, ایسا نہیں ہوا. یہ غلط خبریں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بینگ اے ڈاکٹر آپ لوگ کس طرح سے پریکاشنز لیتے ہیں کہ جیسے کوئی کرونا پیشنٹس آ جاتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے آپ لوگ, کیونکہ ڈاکٹرز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ایک مسیحا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ کرونا پیشنٹس کا ہی علاج کریں گے, تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کرونا جو ہے وہ ڈاکٹرز میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہو گیا, اور بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور پاکستان میں بھی ریسنٹلی بھی آپ کے سامنے ہی ہے, خبروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں, اور بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس طرح سے جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو اس طرح آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں؟ دیکھیے, کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ احتیاط کی جائے. خاص کر ہمارا تو شعبہ ایسا ہے سینے کی بیماریاں کا, امراض کا, کہ اس کے اندر تو جو بھی مریض آتا ہے وہ سینے کی تکلیف یا کھانسی یا بخار یا نمونیا یا اس طرح کی علامات کے ساتھ آتا ہے, سانس کے ساتھ آتا ہے. تو ہم لوگ تو او پی ڈی میں مکمل ماسک لگا کے, ٹوپی پہن کے اور گاؤن پہن کے, گلوز پہن کے پھر ہر مریض کا معائنہ کرتے ہیں. اوپر سے وہ شیلڈ بھی بعض دفعہ لگا لیتے ہیں, بلکہ اکثر لگا لیتے ہیں کہ ٹرانسمیشن نہ ہو. کوشش تو پوری کی جا رہی ہے. البتہ جو کنفرمڈ کورونا کے کیسز ہیں اور جو داخل ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو ڈاکٹرس آن ڈیوٹی ہیں, اور یا جو اسٹاف آن ڈیوٹی ہے, یا کوئی کنسلٹینٹ یا وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر جاتا ہے, تو اس کو پوری مکمل تیاری کرنی پڑتی ہے. کپڑے بدلنے ہوتے ہیں, جوتے دوسرے پہننے ہوتے ہیں, اس کی کٹ پہننی ہوتی ہے, گاؤن پہننا ہوتا ہے, اس کے اوپر کٹ پہننی پڑتی ہے, مطلب 2-3 لیئرس کا یہ ہوتا ہے. سر پہ کیپ ہوتی ہے, اور اس کے وہ جو کٹ ہے کورونا کی اسپیشل, وہ پلاسٹک کی ہے زیادہ تر یا فائبر گلاس کی ہے, تو وہ ایسی ہے کہ اس میں سے ہوا نہیں جا سکتی, اور وہ
سر سے لے کے پیر تک پورے جسم کو کور کر لیتی ہے. ناک اور منہ کو, آنکھوں کو وہ گلاسز اینکیں ہیں مخصوص, وہ پہنی جاتی ہیں, ماسک پہنا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں اس ایریا میں داخل ہوتی ہے. تو احتیاط تو پوری کر رہے ہیں. اس کے باوجود اگر ظاہر ہے ہیلتھ کیئر ورکرز تو سب سے پہلے انفیکٹ ہوتے ہیں, اور ہر ایک کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. مثلاً بہت سے, زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ کورونا ان کے اندر موجود ہے. تو وہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے, لگا سکتے ہیں, وہ خود بیمار نہیں ہوتے لیکن وہ بیمار کر سکتے ہیں. اسی لیے بار بار یہ ٹیلی ویژن پہ, اخباروں میں, ہر جگہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہا جائے. نہیں معلوم کہ کون وہ کورونا کا وائرس اپنی ناک میں یا گلے میں لے کے پھر رہا ہے, اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن وہ ہاتھ لگانے سے, ٹچ کرنے سے, یا وہ کرسی پہ بیٹھا ہے وہاں پہ, کیونکہ یہ جراثیم تو کھانسی کے ساتھ بھی ہوا میں پھیلتا ہے, تو ہوا میں بھی موجود ہوتا ہے, فرش پہ, زمین پہ بھی موجود ہوتا ہے. لہٰذا وہ کسی کو کسی وقت بھی لگ سکتا ہے اس طرح, اور یہ کوئی خاص اس میں وہ نہیں ہے ان میں کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا. کچھ جو میں نے بتایا کہ جن لوگوں کو بیماریاں پرانی ہیں ان میں امکانات زیادہ ہیں, لیکن کسی کو بھی یہ نمونیا پیدا کر سکتا ہے. اور نمونیا جو ہے وہ ہے اس کی وجہ بیماری کی اور اموات کی, کہ وہ پھیپھڑوں میں جب وہ نمونیا ہوتا ہے تو وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ ایک طرح کا وائرل نمونیا ہے, اس کے اور پھر دوسرے اس میں کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں, پھیپھڑے سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آکسیجن نہیں بناتے ہیں. وینٹیلیٹر کچھ سپورٹ تو کر سکتا ہے لیکن وینٹیلیٹر کوئی علاج نہیں ہے بیماری کا. وینٹیلیٹر لگا کے انتظار کیا جاتا ہے کہ اس میں ریکوری ہو جائے اور وینٹیلیٹر اتارا جائے, جیسے کہ ہمارے 4 مریضوں میں ہو بھی چکا ہے. تو اس طرح سے اس کا ابھی تک کورس چل رہا ہے. آئے دن خبریں نئی نئی آتی ہیں, کیونکہ ابھی اس کے بارے میں کوئی فائنل ڈیسیشن نہیں ہوا ہے کہ اس کا کیا علاج ہے, اس کو کیا دوا دی جائے گی, اس کو کیا کیا جائے. ابھی تک صرف سپورٹنگ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. یہ تو ابھی کچھ وقت لگے گا, بلکہ کافی وقت لگے گا جب اس کی مکمل طور کے اوپر انالیسز ہو جائے گی, تجزیہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک کوئی رپورٹ یا ریسرچ پیپر سامنے آئیں گے کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے, کیا دوا دی جائے, کیا نہیں دی جائے. یعنی ایک پورا ایک اس کا پروٹوکول جو ہے وہ بعد میں سامنے آئے گا. ابھی تو یہ بالکل نئی وبا ہے, نیوز والی. صحیح. اچھا بینگ ڈاکٹر, آپ دیکھ رہے کہ پیشنٹس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے, ینگسٹر کی ہے, یا بوڑھے خواتین مرد حضرات کی ہے؟ دیکھیں, بچوں کی تعداد اتنی زیادہ تو ابھی تک نہیں ہے. دوسرے ہمارے اسپتال میں یا ہمارا جو یونٹ ہے اس میں تو جو بڑے لوگ ہیں ان کا انتظام ہے. البتہ اتنا مجھے معلوم ہے کہ بچوں میں اتنا کوئی بہت زیادہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا ہے, ورنہ وہ ہماری نظر سے ضرور گزرتا. البتہ جو ضعیف لوگ ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, بیماریوں والے لوگ ہیں, ان میں چونکہ قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی ہو, اگر کوئی نوجوان بھی ہے, اسے کوئی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ جس سے قوت مدافعت میں کمی ہو, تو وہ کورونا کا شکار زیادہ آسانی سے ہوتے ہیں بنسبت ایک صحت مند جوان آدمی. تو عمر ڈیفینیٹلی اس کا اہمیت تو ہے, یعنی جوان لوگوں میں کم ہے اور عمر رسیدہ لوگوں میں زیادہ امکان پایا جاتا ہے. اور وہ کسی بھی بیماری کا یہی ہے, صرف کورونا ہی نہیں ہے, کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں یا ضعیفوں میں, بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ تیزی سے اور زیادہ خطرناک طریقے سے سرایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیں گا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کرونا وائرس کی ویکسین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے, اس کے اوپر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. تو مطلب آپ لوگ کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں پیشنٹس کو, کیا اپنے پاس سے کس طرح کی میڈیسنز دے رہے ہیں, کیا پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ ویکسین تو اس کی کوئی ہے ہی نہیں نا. دیکھیے, ویکسین تو ابھی تو ویکسین کا کوئی نیئر فیوچر میں, کوئی مستقبل قریب میں کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک ویکسین آ جائے گی, کیونکہ جو روزانہ خبریں آ رہی ہیں, روز نئی خبر آتی ہے کہ اس وائرس کی کوئی ایک قسم نہیں ہے. کوئی ایک قسم ہوتی ہے تو اس کے خلاف ویکسین کارآمد ہوتی ہے, بنائی جائے اگر, اور ایک ہی ویکسین سے کام چل جاتا ہے. لیکن اگر اس کی قسمیں مختلف ہیں, مثلا کل ایک خبر آئی ہے کہ کوئی وائرس کی 30 اقسام ہیں, میوٹیٹ کر کے 30 اقسام ہو چکی ہیں, تو اس کے لیے کوئی ایک ویکسین کام نہیں کرے گی. وہ کسی ایک مخصوص میوٹیشن کے لیے ویکسین بنتی ہے اور اس کے خلاف
اثر انداز ہوتی ہے. باقی جو ہیں ان کی جو میوٹیٹ سے مطلب ہے کہ اس نے اپنی خاصیت بدل لی ہے, فطرت بدل لی ہے, اور اس کے اوپر مختلف مطلب کوئی ایک چیز اثر نہیں کرے گی, اور اس لہٰذا ویکسین بنانا کافی مشکل ہو رہا ہے کہ پہلے تو وائرس کا ہی شناخت ہو کہ یہ کتنی اس کی قسمیں ہیں اور اس کے لیے پھر کیا کیا جائے. یہاں جو ہم لوگ علاج کر رہے ہیں کورونا کے مریضوں کا وہ مکمل طور پہ سپورٹیو علاج ہوتا ہے. اینٹی بائیوٹکس ہم دیتے ہیں کوئی انفیکشن اور کور کرنے کے لیے, ہر طرح کے انفیکشن کو ان کے کلچر وغیرہ کرا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اور ساتھ انفیکشن تو نہیں ہے کورونا کے علاوہ. اور اس کے علاوہ ان کو آکسیجن وغیرہ دی جاتی ہے کیونکہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, انہیں آئسولیٹ رکھا جاتا ہے جب تک ممکن ہو سکے, اور جب وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم رفتہ وہاں سے جیسے آئی سی یو سے کمرے میں بھیج دیا یا وارڈ میں بھیج دیا, اور اس کے بعد جب ان کا نیگیٹو ہو جاتا ہے جس میں عام طور سے 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں, تو ہم پھر ان کو اتنا عرصہ داخل نہیں رکھتے, انہیں گھر بھیج دیتے ہیں. جب ان کی شدت بیماری کی کم ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں مینیج ہو سکتے ہیں تو ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹیسٹ کراتے ہیں, جب وہ نیگیٹو ڈکلیئر ہو جاتے ہیں 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں, تو انہیں مکمل طور پر صحت مند قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہی شکوہ سن رہے ہیں ڈاکٹر سے بھی اور لوگوں سے بھی جو پیشنٹس ہیں کہ بھئی اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز نہیں موجود, جبکہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ تو بہت ہی مطلب امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک اسپتال کے لیے. مشینری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کیوں وینٹیلیٹرز کا اتنا فقدان ہے ہاسپٹلز میں اور مشینری کا؟ مطلب ایک بیچارہ پیشنٹس اگر ہاسپٹل آ رہا ہے, ہاسپٹل میں مطلب منہ مانگے پیسے لیے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے, لیکن وہاں پر وہ فیسلٹیز دستیاب نہیں ہے. کیا آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے ٹیسٹنگ کٹس دی گئی ہیں, پراپر سامان جو ہے اس کا پرووائڈ کیا گیا ہے؟ آپ بینگ اے ڈاکٹر سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیے وینٹیلیٹر کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو وہ کوئی اس کو ہینڈل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو شور مچا ہوا ہے کہ وینٹیلیٹر لے لو, وینٹیلیٹر آ جائیں, اتنے وینٹیلیٹر آ گئے. ایک وینٹیلیٹر کو چلانے کے لیے آپ کو انٹینسو کیئر سروسز چاہیے, اس کے لیے ٹرینڈ لوگ چاہیے, ٹرینڈ اسٹاف چاہیے, ٹرینڈ ڈاکٹر چاہیے, اور وہ کم از کم 16 سے 18 لوگ ایک بیڈ کے لیے وقف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شفٹ میں ڈیوٹی ہوتی ہے. ہر ڈاکٹر یا ہر نرسنگ اسٹاف وینٹیلیٹر کو نہیں ہینڈل کر سکتا, ہر ڈاکٹر آئسولیشن کے مریض کو نہیں ہینڈل کر سکتا. اس لیے وینٹیلیٹر لیا جاتا ہے تو سوچ سمجھ کے لیا جاتا ہے کہ اس کو چلانے کے لیے اسٹاف بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ وینٹیلیٹر لے کے رکھ لیں اور اسے چلانے والا نہ ہو تو اس وینٹیلیٹر کا فائدہ کیا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہر جگہ آپ انٹینسو کیئر سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے بہت مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, برسوں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, تب کہیں جا کے وہ انٹینسو کیئر میں کام کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی اور اسٹاف. لہٰذا وہ ایک اسپیشلائز الگ سے ٹریننگ ہے. ہر ڈاکٹر ہر نرسنگ اسٹاف ٹرین نہیں ہے کہ اس کو آپ لگا دیں وینٹیلیٹر کے مریض پہ یا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس پہ بھیج دیں کہ جاؤ جی وینٹیلیٹر چلاؤ, ایسا نہیں ہے. اس لیے, اور دوسرے وینٹیلیٹر کوئی حل نہیں ہے, وہ کوئی علاج نہیں ہے, وہ ایک وقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اتنے عرصے مریض کو سانس دی جائے جب تک کہ وہ اس میں خود ریکوری قدرتی طور پہ شروع ہو جائے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ وینٹیلیٹر کم ہے. اور یہ دیکھیے آپ کے پاس جتنی آپ کا صحت کا عملہ ہے, اور جہاں تک میرا خیال ہے یہاں کراچی میں اور ہمارے ہاسپٹل میں تو کافی زیادہ وینٹیلیٹر ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہ ہر جگہ ہر اسپتال میں, بہت سے اسپتال ایسے ہیں چھوٹے موٹے جہاں وینٹیلیٹر ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹرینڈ اسٹاف نہیں ہوتا. تو وینٹیلیٹر کا کہہ دینا آسان ہے, لیکن اس پہ عمل کرنا, اس کو چلانا تو وہ بہت مشکل ہے. صحیح. لاسٹ میں ڈاکٹر ارسلان, آپ ہمارے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سوشل ڈسٹینسنگ کا بار بار کہا جا رہا ہے, ہاتھ دھونے کا بار بار کہا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ باقی آپ دیکھ رہے ہیں اسپتالوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے مریض آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں نے ہاسپٹلز میں کیا اس حوالے سے چیزیں مرتب کی ہوئی ہیں کہ کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ کریں, کس طرح پیشنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس تک پہنچیں, کس طرح پراپر ایک آپ کا نظام چل رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی بتائیے گا, اور لاسٹ میں آپ میسج بھی دیجیے گا. دیکھیے ڈاکٹر جو خاص کر فزیشین ہیں جن کو مریض کا معائنہ کرنا پڑتا ہے, وہ تو ان سے پرہیز نہیں کر سکتے, نہ فاصلہ برقرار رکھ سکتے. باقی کا البتہ جو اسٹاف ہے, ریسیپشن ہے اور نرسنگ اسٹاف جس کو مریض کو ہینڈل نہیں کرنا ہے, یا ریسیپشنسٹ ہیں,
وہ اپنا فاصلہ بھی برقرار رکھتے ہیں, ماسک وغیرہ پہن کے رکھتے ہیں, باقی یہ احتیاطیں تو سبھی کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر یا نرسیں جو کہ مریض کو ہاتھ لگاتے ہیں تو علاج کرتے ہیں, وہ ان سے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر سکتے. یہ رسک ہے, اور اسی لیے ہیلتھ کیئر ورکر جو ہیں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ 6 فٹ کے فاصلے سے مریض کو بات سن کے اس کا علاج کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں مریض کا معائنہ کرنا ہوتا ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے, اسے جو مریض داخل ہے اس کی سروسز اس کو دینی ہوتی ہیں, تو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اور اسی طرح افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, اثر انداز ہو جاتا ہے وائرس اسٹاف پہ بھی, ڈاکٹروں پہ بھی. لیکن یہ کہ یہ ہے پروفیشن ہمارا, یہی اور ہم کر رہے ہیں. میرا میسج یہی ہے کہ دیکھیں عوام ابھی تک سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں. آپ دیکھ لیں جا کے, آپ پوش علاقوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے, آپ صرف تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کے دیکھیے, ہر جگہ آپ کو وہی چہل پہل نظر آئے گی جو کہ ہے. ٹھیک ہے بازار باندھیں, لیکن جہاں بازار کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک کے اوپر ایک ہے, وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا وہ نہیں ہے. ماسک بھی لوگوں نے نہیں لگائے ہوئے, تو لوگ سنجیدہ اس بارے میں نہیں ہیں. اور اللہ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ورنہ یہ کہ ابھی اگر وہ وقت آئے ہی نہیں جب یہ بیماری اپنے عروج پہ پہنچے گی. ابھی نہیں پہنچی ہے, یہ جولائی تک پہنچے گی, جو اس کا کورس ابھی تک نظر آ رہا ہے ساری دنیا میں. اسے کم از کم 4-5 مہینے لگتے ہیں. شروع ہوتی ہے, پھر عروج اس کا جو ہوتا ہے وہ 4-5 مہینے تک پہنچتا ہے. اس کے بعد اس کا جو ہے زوال شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ. تو ابھی ہم وہاں عروج جو پیک ٹائم ہے وہاں نہیں پہنچے ہیں. 5 اس میں 16 سے 20 ہفتے لگتے ہیں, یعنی 4 سے 5 مہینے ابھی اتنے نہیں ہوئے. وہ ہوگا کہیں جا کے جون کے آخر میں اور جولائی میں. اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور اس کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے. ہمارے پاس, میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ بہت زیادہ اگر مریض کورونا کے کمپلیکیٹ ہو کے آئیں تو ہمارے اسپتال انہیں ہینڈل کر سکیں. ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, پورے ملک میں اتنی گنجائش نہیں ہے صحت کے حساب سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر علی ارسلان آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت کافی بزی بھی ہیں, اور آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیں. آپ بھی جو ہیں سارا دن کورونا کے پیشنٹس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا آپ کا خیال آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچائے. اللہ نگہبان.